الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت والے رسالت نظرانہ درود و سلام پیش کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 10 منٹ آپ برداشت کر لیں، تقریر نہیں کریں. حضرت علامہ قاری دانش صاحب آپ سے گفتگو فرمائیں، اس کے بعد مولانا حافظ و قاری حسنین رضا صاحب نے بڑی مہارت الارا بات آپ کے سامنے پیش کی. ہمارے دیگر تمام علماء ہیں اور سب ایک پر ایک ہیں. ان میں سے کم ایک کو تو میں چاہوں گا کہ 5 منٹ آپ برداشت کریں، کیونکہ چار توڑا میں رہتے ہیں اور بقول شخصے کہ ان کے پیچھے تو ان کی آواز کو مردے بھی سنتے ہیں، آواز تو زندہ. آپ کو یہ سمجھ میں تو آ گیا کہ آج کی اس مجلس کا مقصد کیا ہے. جو ہمارے نوجوان بہک رہے ہیں، یاد رکھیے اس کے بہکنے کا سبب گھر. مجھے یاد ہے چند مہینے پہلے میں نے جمعہ کے خطاب میں ہمارے محلے کے نوجوان بچوں کے تعلق سے یہ گفتگو کی تھی کہ میں 2 بجے بھی آؤں تو گاڑیوں پہ نکروں پہ ہمارے محلے کے نوجوان لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی برباد کریں. چلیے انہیں پرواہ نہیں ہے، ان کے ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں. کوئی کام میں ہے تو سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن جب کوئی کام نہیں کر رہا ہے بچہ تو ہمارا بچہ نہیں گھر آیا، ہم بے پرواہ کیوں؟ یہ جو کرسمس ڈے یا 31st نائٹ ہے، ہمارے اسی ماحول کی وجہ سے. ابھی کہا گیا کہ لڑکیوں کے حالات، میں جب توڑائی میں تھا، ہم نے اس پر پوری کوشش کی، مگر ہمارے محلے اور معاشرے کے لوگ اتنے نالائق ہیں کہ ہم کیا کہیں. لیکن کوشش تو کریں گے نا، وہ نالائقی میں کوشش کریں، ہم لائق بنانے کی کوشش کریں. برا لگے، میں نے جمعہ میں بھی اس وقت کہا تھا کہ اگلا جمعہ تم انتظار کرنا، اور پھر میں اگلے جمعہ کو اس سے خطرناک بولا تھا. آپ یقین نہیں کریں گے، باضابطہ لڑکیوں کو، ہماری لڑکیوں اپنے مذہبی جگہوں میں لے جا کر ان کا نقاب کھولا جاتا اور انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہارا سماج تم کو باندھ دیتا ہے، تمہیں برقع پہناتا ہے، نقاب پہناتا ہے. یہاں تم محسوس کرو، کھلی ہوا میں سانس لو، دیکھو ہمارے دین میں، ہمارے دھرم میں، ہمارے مذہب میں کتنی کھلی آزادی ہے. یہی تک محدود نہیں، ہمارے
ہماری عورتوں کو، لڑکیوں کو کمرشل طور پر کہا جاتا ہے مضبوط کریں گے، اور دیا جاتا ہے، نوکری دی جاتی ہے، اور اس طرح سے ہمارے معاشرے اور سماج میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ذرا اس کو سمجھیے، اللہ کی کتاب دین پر استقامت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں نا یہ ہمارا جگرا ہے، بولتے ہیں نا مسجد میں کوئی بات نہیں کرتا، ہمارا جگر ہے۔ یاد رکھیے گا، دین پر قائم رہنا یہ جگر والوں کا کام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، یعنی ایمان لے آئے۔ اللہ کو رب کون مانے گا؟ جو مومن ہے یا جو مومن نہیں؟ جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ قائم بھی رہا، اس ایمان پر استقامت بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تو اللہ رب ہے وہ ماننا، اور پھر استقامت، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اگر استقامت اور ایمان آسان کام ہے تو حضرت ابو بکر سے پوچھئے۔ ابو جہل یہ دیکھ رہا تھا نا کہ اگر میں محمد کو مان لوں تو سماج میں ہمارا وقار کیا؟ اگر ابو بکر کے وقار کو آپ سمجھیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وقار سماج میں مکے میں ایسا تھا کہ آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، اور یہ وہ چیز ہے جسے کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن پھر اس کو چھوڑنا، آپ عام طور سے سنتے ہیں حضرت صہیب رومی کا واقعہ، آپ عام طور سے سنتے ہیں حضرت بلال کا واقعہ کہ انہیں تکلیف دی گئی، مشقتیں دی گئی، پریشان کیا گیا، ایذا رسانی کی گئی، مگر پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ یہ ایمان پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا، جو یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت بھی ہے، پائیداری بھی ہے، ثابت قدم بھی ہے، کیونکہ ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں۔ کرسمس کے محفل میں جانا کون نہیں چاہتا؟ شباب و کباب ہے، اپنی نفسانی خواہشات وہاں پوری ہو رہی ہیں، ہر آدمی نفس کا دیوانہ ہے۔ پڑھیں آپ سورہ یوسف، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ کا پیغمبر ہے، معصوم ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میرے رب کا رحم و کرم نہ ہو تو میں نفس سے نہ بچ سکوں۔ یہ نبی کا جملہ ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، غوث و قطب کا نہیں، یہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ اگر میرے رب کا رحم و کرم نہ ہو تو ہم اپنے نفس سے بچ، یہ صرف رب کی رحیمی اور کریمی ہے۔ دیکھیے اب دوسری جگہ قرآن نے اسی کو سمجھایا، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے لوگو
اپنے کریم رب سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا؟ ایسے رب سے تم دھوکے میں ہو جو رب کریم ہے. کیا ہے؟ آپ کی اوپر کوئی بخشش کرتا ہے اور پھر آپ اس کو دھوکے میں رکھیں یا آپ اس کو دھوکہ دیں. ایک آدمی آپ پر ہر طرح کے احسانات کرتا رہے، نعمتوں پہ نعمتیں دیتا رہے، اور پھر آپ اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے؟ آپ کا دل گوارا کرے گا؟ اے انسان، تمہیں کس نے بنایا؟ یہ تمہیں جو خوبصورتی دی ہے کس نے دی؟ یہ جو حسن تمہیں دیا کس نے دیا؟ اس کریم رب سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ، اس نے تمہیں پیدا کیا اور کتنے عدل سے پیدا کیا. ناک جہاں رکھنی تھی وہیں رکھی، آنکھ جہاں رکھنی تھی وہیں رکھی، پیشانی کہاں دینی تھی وہیں رکھی، منہ اور زبان تمہارے جسم کے اعضائے جوارے جہاں رکھنا تھا اللہ نے وہیں رکھا. ادھر ادھر کر کے ذرا دیکھ لیجیے، آگے کو پیچھے اور پیچھے کو آگے کر کے دیکھ لیجیے، پورا نقشہ چینج ہو جائے گا. یہ نقشہ جس نے بنایا، یہ صورت کشی جس نے کی ہے، کیا خوبصورت گری کی ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ جو صورت میں تمہیں اس نے ترکیب کی ہے، جو صورت ترکیبی تمہارے سامنے ہے، ایسا کریم رب اس کو تم دھوکے میں رکھے ہو، اس کو دھوکہ دے رہے ہو. نیو ایئر پارٹی میں جانے کا شوق کس کو نہیں؟ ہم عالم مفتی، ہم کو نہیں ہے؟ ہم کو ناچنے کا من نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس نفس نہیں ہے؟ یہ امام حضرات جنہوں نے آپ کے منصب امامت کو اپنے پاس رکھا ہے اور آپ کو ہر ہفتے جا بجا کوششیں کر کے آپ کو جو سمجھاتے ہیں، افہام و تفہیم کر رہے ہیں، آپ کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کو شوق نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی اپنے آپ کو جماؤ کر کے رکھنا، دین پر، باطل پرستی سے دور رکھنا، نفسانیت سے الگ اور علیحدہ کر کے رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ثم استقاموا، پھر وہ دین پر قائم بھی رہے. ان کے لیے کیا ہو؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے رحمت کے اترتے رہتے ہیں. کس کے؟ یہ علماء جانتے ہیں. دیکھیے یہاں آیا تتنزل، کیا آیا؟ بولیے ذرا منہ سے بولیے آپ. تتنزل کتنی مرتے ہیں؟ بولیے 2 مرتبہ. وہ انا انزلنا میں بھی ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ. وہاں کتنے تھے ہیں؟ دیکھیے. اور یہاں کتنی تھی تا ہے یا 2 ہے؟ یہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں. معلوم ہے یہ 2 کیوں ہے؟ قاعدہ ہے کہ زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ میں ایک حرف پڑھے تو جتنا حرف پڑھے گا اتنا معنی بھی بڑھتا ہے، اتنا معنی بھی بڑھتا ہے. تو اب وہاں جب لیلۃ القدر کی بات آئی تو وہاں تنزل، اور یہاں ہے بولیے تتنزل. کتنی بار؟ معلوم ہے آپ کو کیوں؟ اللہ پر
پر ایمان لانا، پیغمبر کو پیغمبر ماننا، فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر بھی ماننا، پچھلے نبیوں اور کتابوں پر ایمان و یقین رکھنا، اور پھر یہ کہ آخرت کیا چیز ہے، ایک دوسری دنیا بھی ہے جس میں جزا اور سزا کا مسئلہ ہے، کون مانتا ہے؟ عرب کے یہی لوگ کہتے تھے نا کہ کیا ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ آدم سے لے کے آج تک کوئی زمین سے اٹھا ہے؟ پیغمبر تم ہم کو کہتے ہو ایمان لاؤ آخرت پر کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، خدا کے سامنے ملاقات کرنا، حساب کر دینا، کوئی ہوا ہے آج تک؟ یہ یقین رکھنا کہ ہمیں آخرت میں خدا سے ملاقات کرنا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ عمل کرنا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رکا رہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بڑی مشقتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بلکہ یہ تو مشکلات کے کھنڈرات ہیں، بڑی جاوشانی ہے یہ۔ کیا اتنا آسان سمجھتے ہیں آپ کہ اذان ہوئی اور آپ گھر سے نکل کے مسجد آ جائیں گے؟ پورا محلہ کیوں نہیں آتا؟ ایک بچہ رکشہ میں ہے، اس کو اٹھا کے لا کے کہ یہ گم ہو گیا اعلان کر دو، یہ آسان ہے۔ ہم کو کل معلوم ہوا تو بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے لڑکے جو چھوٹے ہیں کتنے نالائق ہیں، آپ اندازہ لگائیے، ان کی تربیت دیکھیے۔ ماں رکشے میں بچہ رکھے ہوئی ہے، سامنے گوشت لے رہی ہے، اس نے رکشے سے بچہ اٹھا دیا اور کہا اعلان کر دو۔ سوچیے، اندازہ لگائیے، وہ بچے جو اعلان کے لیے مسجد میں بچہ لے کر آتے ہیں، اذان ہو گئی اور وہ مسجد سے نکلے۔ لوگ اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مسجد کیوں نہیں آتے؟ آسان ہے کیا؟ بولیے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بانگی صاحب کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، بانگی صاحب بول کے دیکھا ہے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جو نمازی آتے ہیں بانگی صاحب کو کہنے پہ آ رہے ہیں۔ کل سے میں اعلان کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ آتے ہیں، امام صاحب اعلان کر رہے ہیں، مفتی صاحب فلانے صاحب، کوئی نہیں آتا۔ یہ خوف خدا ہے کہ بندے کو جب کوئی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو وہ یہ جان رہا ہے کہ یہ 12,000 پر رکھا ہوا بانگی نہیں بول رہا ہے، یہ زبان بانگی کی ہے، آواز اللہ و رسول کی ہے، اور اس نے اس کا چین چھین لیا ہے، مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا بستر چھوڑے، وہ اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، اس خوف سے کہ نہیں کوئی انسان نہیں، رحمان کا بلاوا ہے۔ اور یہ نرم گداز بستر چھوڑ کے اس ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں دوگانا پڑھ لینا، کیا اس کو آپ آسان سمجھتے ہیں؟ بڑی مشکل سے یہ بندہ دین پر قائم رہا ہے، تو اللہ فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل، اے میرے فرشتوں، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، ایک مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف جمعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ نہیں آ رہے ہیں، یہ عید بقرعید والے نہیں ہیں، یہ تو ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی آواز پہ دوڑ پڑتے ہیں۔ بڑی مشکلیں صحیح ہیں، بڑی پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو سامنے رکھ کے ضروری ہے کہ ان پہ رحمتیں بھی ایک دو وقت نہ نازل ہو۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ہر لمحہ خدا
کی رحمتیں نازل ہوں، ہر لمحہ خدا کی رحمتیں ان پر نازل ہونی چاہیے. کیوں کہ ہر لمحہ نازل ہو تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جو مشقتیں ہم نے سہی ہیں اس کی مٹھاس کیسی ہوتی. تو قرآن نے تتنزلو کہا. اب بات لمبی ہوگی، میں آگے نہیں بڑھوں گا، نہیں تو آپ کہیں گے کہ ایسے وقت میں ایک نوجوان بچہ اگر کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، بوڑھوں کا مسئلہ تو بڑا عجیب ہے. توبہ نہ کرے تو کیا کرے بھائی، اس عمر میں کیا کرے؟ آپ کو لگتا ہے کہ 60 سال کی عمر کا بندہ، 80 سال کی عمر کا بندہ وہ مسجد نہیں آیا تو کیا ہے؟ کچھ کو تو وہ بھی نہیں ہے نصیب. ایک بندہ ایسا آیا، نام نہیں دوں گا پھر وہ غیبت میں آ جائے گا نا. ایک صاحب آئے بولے حضرت میری اہلیہ انتقال کر. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے انتقال کی تو تم کم سے کم مسجد کی طرف انتقال تو کر رہے ہو. انتقال کا معنی صرف موت نہیں ہے، انتقال کا معنی ہے یہاں سے منتقل ہو گئے دوسری دنیا میں. آپ گھر سے مسجد منتقل ہوئی، یہ بھی انتقال ہے. تو میں نے کہا کم سے کم آپ ان کے انتقال سے آپ کا انتقال تو ہوا. لیکن خدا کی قسم 4 یا 5 دن آئے، وہ آج تک بھی نہیں دکھے. جب تک بیوی کا غم تھا تب تک مسئلہ رہا. غم ختم، ایک دم ختم. اب ایسے ایمان کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے استقامت. اس کو کہیں گے، اللہ نے کہا یہ کہے اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر وہ قائم رہے. تو ایک ہے بڑھاپا. اب کریں گے کیا بھائی؟ گھر میں آپ بہو سے لڑ رہے، بہو بھی چاہتی ہے نکلے، آپ بھی چاہتے ہو بھائی جب بار بار لڑنے سے اچھا ہے مسجد پکڑ لو، توبہ کر لو. یہ تو توبہ کا وقت ہی ہے. نہیں، اصل توبہ کا وقت ہے کہ بندہ نوجوان ہے، جوانی کی دہلیز پر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے پاس قوت نفسانی بھی ہے، شہوت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور پھر وہ جب لوٹتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور رجوع کر کے یہ بتاتا ہے کہ نہیں ہمیں خدا سے ڈرنا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا. ایک نوجوان میرے پاس آیا، خدا کی قسم میں نے جمعہ میں بولا تھا، اگر آپ کو خیال ہو، میں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم یہ نوجوان جو میرے پاس پرسوں آیا ہے اور آ کے اس نے کہا حضرت بہت گناہ کر لیا ہم نے، اب اللہ معاف بھی کرے گا. خدا کی قسم اس سے بڑا ولی اللہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا ولی اللہ نہیں ہوتا. اس جوانی میں، بھرے ہوئی جوانی میں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ حقیقت میں جو حلاوت و مٹھاس ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے. تو ہمیں ان نوجوانوں پر توجہ دیں. آپ کے بچے، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، ان سب پر نگاہ رکھیے اور چیل کی نگاہ رکھیے. کس کی؟ ہاں، چیل کی نگاہ سمجھتے کہ نہیں؟ چیل کی نگاہ رکھیے. اب دیکھیے مسئلہ ہے کہ ابھی وقت اور دور ایسا ہے کہ اس دور میں اپنے بچوں پر بھی چیل کی نگاہ رکھنا بڑا دشوار ہے. میں یہ نہیں کہوں گا یہ محال ہے، لیکن مشکل ضرور. اب ایسے وقت میں کوئی بچے کو آپ ٹوک دیں، یہ بھی بڑی مشکل، یہ بھی بڑا. ایک صاحب نے ہم کو کہا کہ حضرت ہم لوگ آتے ہیں مسجد تو راستے میں کچھ لوگ ملتے ہیں تو انہیں ہم دعوت دیں یا آدمی دیکھ کے دینا. میں نے کہا آدمی دیکھ کے دینا. کیوں؟ اب آدمی نہ ہو، گناہ ہو، تو اس کو اگر ہم کہیں کہ بھائی چل مسجد اذان ہو گئی اور کہیں پلٹ کے یہ جواب دے دے نہیں جانا چل، بھائی کیا ہے
یہ دور بڑا عجیب ہے، اور جس دور میں ہے نا یہ دور بڑا عجیب و غریب ہے. تو آپ آدمی بھی دیکھیے گا جو یہ کہہ سکے کہ انشاءاللہ ہم کل سے آئیں گے. چلیے اتنا بھی بول دیں کہ ہم آج ناپاک ہیں کل سے آئیں گے. ابھی حضرت نے کہا، انہوں نے کہا، حضرت نے کہا کہ بھائی اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک اور یہ نوجوان ناپاک. میں خود غصے میں آ جاتا ہوں. بہت لوگ آتے ہیں بولے حضرت کو بار بلاؤ. مجھے کسی کا جملہ یاد آتا ہے جب ان کو کہا گیا کہ آپ کے جملے بہت سخت ہیں، اردو زبان آپ کی بہت سخت ہے، اس کو تھوڑا ہلکی کر لیجیے. شروع میں ہم لوگ بھی آئے تھے تو ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ گجرات میں اتنی شائستہ اور شستہ زبان کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑا سا اس کو دھیما کیجیے، نیچے اتریے. کسی نے کہا تھا کہ اچھا ہم اونچے سے نیچے اترے اور تم نیچے سے اوپر نہیں جا سکتے. نہیں ہے ہم اوپر سے نیچے اترے تمہارے. ابھی حضرت نے کہا کہ چلیے یہ شایان شان علماء کے نہیں ہے کہ وہ کسی چائے کی دکان پہ کھڑے ہو کے آپ کو تعلیم دیں، لیکن یہ بھی محنت اور قربانی ہم دیں گے. چلیے دیں گے، لیکن قربانی کس کو دیں؟ ہم تو یہاں دیکھ چکے ہیں کتنے سالوں تک ہم نے لوگوں کو کہا کہ بھائی آؤ سیکھو، آج تک کوئی نہیں آیا. ابھی دعوت اسلامی ہی کے ایک صاحب ہے مبلغ، وہ تعلیم بالغہ کا مدرسہ کھولا ہے. تعلیم بالغہ سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی آپ جیسے لوگ، وہ جیسے لوگ، ایسے لوگوں کی تعلیم. لیکن اس میں جو لوگ آ رہے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ سب نابالغ آ رہے ہیں، سب چھوٹے بچے آ رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے چھوٹے بچے کے لیے مدرسہ کھولا نہیں ہے، بڑوں کے لیے کھولا، بوڑھوں کے لیے کھولا. کوئی نہیں آتا. میں نے کہا آئے گا بھی نہیں. کوشش کیجیے، امید ہے رکھیے اللہ سے. پر ہم تو دیکھ چکے ہیں نا، 10 سال ہمارا یہ گزر چکا. تو اصلاح کی کوشش آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ محنت نہیں کی جاتی. اچھا بہت لوگوں کی شکایت ہے کہ امام حضرات اس طرح کی تقریریں نہیں کرتے. اچھا یہ شکایت تو بڑی ہے. امام لوگ تو ایسا مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے. اس کی مثال دو. چار توڑے میں تفسیر قرآن کا جو امام سمجھا رہا تھا تو سمجھاتے سمجھاتے ایک بات آئی. وہ یہ آئی کہ محکم جو آیتیں قرآن جس میں اللہ نے حکم نازل کیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات ہے نا، یہ 500 ہے. کتنے ہیں بولیے؟ ایک صاحب ابھی انتقال ہو گیا ان کا. ایک صاحب نے مجھے کہا حضرت آج تک کسی امام نے نہیں بتایا. میں نے کہا تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ کو صرف بتانے والا چاہیے اور آپ پوچھیں نہیں. آپ آئے بولے نماز میں فرض کتنا ہے، آج تک کسی امام صاحب نے نہیں بتایا. تو بھائی صاحب یہ سر پھوڑ رہے تھے کیا 20 سال سے؟ تو یہ مسجد میں آ کے جو سر پھوڑ رہے تھے کیا کر رہے تھے؟ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے بچے جوان ہوں تو کم سے کم جوان ہونے کے بعد آپ سوچتے ہیں نا بھائی کہ اس کا نکاح کریں گے، شادی کریں گے، سوچتے کہ نہیں؟ اس کی تیاری کرتے کہ نہیں؟ تو نوجوان بچہ آپ کا جوان ہوا، آپ نے اس کی شادی کی تیاری کی، اس کے لیے محنت کی، لیکن وہ بیوی کو کیسے رکھے گا اس کے لیے تیاری کون کرائے؟ اس زواجی زندگی کیسے گزرے گی؟ حقوق کیا ہیں؟ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ ماں کے حقوق کیا ہے؟ باپ کے حقوق کیا ہے؟ آپ نے تو سکھایا ہی نہیں. بہت سارے لوگ آتے ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، تعویذ. اچھا تو تعویذ سے ٹھیک ہو جائے گا؟ 30 سال تک تم نے تو کوئی تعویذ ہی نہیں پلایا. تم نے تو اس کو چھوڑ دیا ایسے ہی کھلے ساڑھ کی طرح.
2 بجے رات تک وہ جو ہے نا یہاں روڈ میں بیٹھا ہوا ہے کھلا ساڑ، تمہیں فکر نہیں ہے کہ بچہ کہاں ہے۔ ارے تعجب تو یہ ہے کووڈ میں نے زبیر بھائی سے پوچھا وہاں کہ یار یہ 8 سال کے بچے ہیں 2 بجے رات تک کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے بس بچے ہیں۔ اب ذرا سوچیے 8 سال کے بچے 2 بجے 3 بجے روڈ پہ ہیں اور والدین کو کوئی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے کیا آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ جن بچوں کو آپ نے تربیت کی ہی نہیں ہے وہ آپ کا خیر خواہ بنے گا، وہ آپ پر احسان کرے گا، وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا؟ تو پہلے تو آپ کی تربیت ہی سب سے بڑی چیز تھی جو کھو گئی۔ تو بچوں پہ چیل کی نظر رکھیے۔ کون سی نظر؟ ہاں، اور چیل سے بھی کوئی بڑی نظر والا ہو تو وہ بچیوں پر رکھیے۔ ابھی حضرت نے ذکر کیا، میں ہمارے جو بھی لوگ نمازی ہیں، ہمارے بھائی صاحب ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں، وہ مجھے دیکھتے ہیں، کئی لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت آپ بہت پریشان ہوتے ہو بچوں کے لیے، آپ بچوں کو اسکول لے جاتے ہو، لاتے ہو، ٹیوشن لے جاتے ہو، ہر دن آپ یہی کرتے ہو۔ یہ میری مجبوری، آپ یقین نہیں کریں گے اگر زمانے کے نبض ایسے نہیں چلتے تو ہم ان کو اسکول کالج بھی نہیں بھیجتے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اب شادی کے لیے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی علمی لیاقت کیا ہے، آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں؟ پہلے نہیں پوچھتے تھے، یو پی بہار میں جائیے، آج اب وہ بھی پوچھنے لگے کہ آپ کی لڑکیاں کتنی پڑھی۔ پہلے سے بتا پوچھتے تھے قرآن پڑھنا آتا ہے، اردو لکھنا اٹھنا آتا ہے، وہ لکھوا لیتے تو دیکھ لیتے تھے کہ ہاں بھائی ٹھیک۔ اب یو پی بہار بنگال میں بھی لڑکیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے۔ تو مجبوری ہے، لیکن اس میں بھی یہ دھیان آپ کو رکھنا ہوگا کہ آپ رکشے والے پر بھروسہ نہ کریں۔ میں کھل کے کہتا ہوں، آپ رکشے والے پہ بھروسہ نہ کریں۔ اگر لڑکی ہے، لڑکا ہے تھوڑی دیر کے لیے کر لیں، لڑکی ہے آپ خود محنت کریں، خود وقت دیں اور اپنا وقت لگا کر آپ ان کو اسکول یا کالج بھیجیں، لے کے آئیں۔ سنیے میں ایک بات بتاؤں، میں کالج لے کے گیا 1.5 سال پہلے میری لڑکی کو، وہاں ہنگامہ کھڑا، باپ کھڑا تھا کہ میری لڑکی کہاں گئی۔ میں مسجد میں بول رہا ہوں، سنیے شاید میری بچی سن رہی ہو، اور ہنگامہ پر پتا آسٹوڈیا کے پاس، وہ کہہ رہا ہماری بچی کہاں گئی، اور مسلم، سنیے بھائی صاحب مسلم، ہماری لڑکی کہاں گئی، میں یہاں کالج چھوڑ کے گیا تھا۔ لیکن آپ غلطی آپ کی ہے، کالج چھوڑ کے کیوں گئے؟ آپ نے دیکھا تو نہیں کہ اندر گئی کہ نہیں گئی؟ دراصل انہوں نے غلطی یہ کی کہ کالج چھوڑ تو دیا، نکل گئے، لڑکی وہیں سے کہیں اور نکل گئی، فون پہ بات کر۔ اب ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ میرا باپ اتنی جلدی کالج پہ پہنچ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں یہ کمی کس کی ہے؟ آپ تو کالج والے پہ ڈال رہے ہو، نہیں، آپ کی کمی۔ اگر آپ نے بچی کو، آپ یقین نہیں کریں گے، میں اسکول جاتا ہوں لے کر کے، میں کھڑا رہتا ہوں، اندر جائے تو ہی میں واپس لوٹتا ہوں۔ آپ چیل کی نظر رکھیں، اپنے بچوں کا خیال کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، نگاہ رکھیے، دھیان دیجیے، ان کو پڑھائیے، سنیے تعلیم دیجیے، پڑھائیے، لیکن یہ خیال از حد ضروری ہے کہ اس سے پہلے آپ کا بچہ دین کا علم رکھتا ہو، ضروریات دین جانتا ہو۔ اگر وہ نہیں جانتا ہے، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی، تو پھر وہی دن آئے گا جو ابھی جاوید اختر والا ہے۔ یہ ایتھسٹ لوگ ایسے نہیں بن جاتے، آپ کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہے، اس کی رہنمائی آپ بھی کریں گے کہ نا؟ آپ کب کریں گے جب آپ جانتے ہو؟ اگر میرا بچہ، میں ایک بات، ایک آخری بات کروں، ایک عیسائی شخص نے ٹرین میں مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ
یہ یسوع مسیح اللہ کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، اللہ بیٹا سے پاک ہے کہ نہیں؟ اللہ باپ ہے کسی کا؟ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اچھا وہ تو کرسچن ہے۔ اب میں اس کو کہتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم، مانتا ہو؟ بولو بھائی، مانتا؟ کیوں؟ اس کو قرآن سے کیا مطلب؟ تو مجھے سمجھانے کے لیے ایک تھیوری ہمارے لاجک میں، منطق میں سمجھائی جاتی ہے، ہم نے وہ اپنا لی۔ اس لیے کہا گیا ہر جگہ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، دین کے لیے کیا کرتے۔ تو ہم نے یہ بتایا اچھا یہ بات بتاؤ، ایک بلی کتنے بچے دے سکتے؟ ایک دو، کتا آپ 4-5، سور، اس طرح ہم نے مچھلی تک پہنچایا۔ ایک مچھلی کتنے بچے دے سکتے؟ ویل مچھلی کا دیکھا بچہ؟ وہ مچھلی والا بولنا بھائی، ایک مچھلی ہزاروں بچے دے سکتی ہے ایک ساتھ۔ کتنے؟ سینکڑوں بھی نہیں، کتنے؟ ہزاروں بچے دے سکتی ہے۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ ان کو یہ پاور بچے دینے کا کس نے دیا؟ ان کو بچہ پیدا کرنے کی طاقت اور قوت کس نے عطا کی؟ کیا گاڈ نے؟ سنیے گا، میں نے کہا تو پھر وہ تو بہت سپر پاور ہوگا نا، جس نے ان کو اتنے بچے پیدا کرنے کی طاقت دی، وہ کتنا سپر ہوگا پاور؟ اس کی طاقت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا تو پھر تو آپ کے اعتبار سے ایک بیٹا عیسیٰ کیسے ہو گیا جو دوسروں کو اتنے بچے پیدا کرنے کی طاقت دے؟ تو پھر تو یہ جتنی مخلوق ہے سب اسی کا بیٹا ہونا چاہیے، اسی کی اولاد ہونی چاہیے۔ وہ اتنی طاقت والا ایک پیدا کرے گا؟ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ قرآن نہیں سمجھا سکتے، حدیث نہیں سمجھا سکتے۔ تو ایسے لوگ آپ کے آس پاس میں بھی ہوں گے، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سے ملتے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس تو آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں کئی جگہ گیا ہوں تو ہمارے صغیر بھائی کے پاس ایک بار میں بیٹھ گیا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، کوئی صاحب آ رہے تھے واپس چلے گئے، تو صغیر بھائی بولے امام صاحب کی وجہ سے بھگ گیا، بولے ہمارا لڑکا ہے راشد، اس کے پیچھے یہ بندہ لگا رہتا ہے، دوسرے عقیدے کا ہے اور بہت اس کو سمجھاتا ہے، الٹا سیدھا بولتا ہے، ابھی دیکھیے آ رہا تھا، آپ کو دیکھ کے بھگ گیا۔ میں نے کہا اس کو بلائیے، بولے نہیں آئے گا، تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے گا، یہ تو طے ہے، مگر آپ کے پاس آئے گا۔ کیوں؟ کہ ان کو معلوم ہے اس کو بربلانا آسان ہے، کیوں؟ اس کے پاس علم، آپ کے پاس عقل نہیں، ایسا نہیں، عقل تو ہمارے سے زیادہ، آپ کے پاس عقل زیادہ ہے۔ آپ پوچھے گا کیسے؟ آپ کے پاس عقل اس لیے زیادہ ہے کہ اگر ہمارے پاس عقل زیادہ ہوتی تو 25-30 ہزار روپے 50,000 روپے ہم کماتے، وہ تو آپ کما رہے۔ اس کا مطلب عقل آپ کو زیادہ ہے، آپ کو کیا چیز کی کمی؟ علم۔ اب یہ ہمارے علماء معاف کریں گے، یک من علم رہتا من عقل باید، اس سے تھوڑا سا درگزر فرمائیے۔ تو بڑھاپے میں برائی کو چھوڑنا یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، ورنہ بقول سعدی شیرازی کہبہ پیر از زنا بکاری چه کند که توبہ نہ کند و شانہ معزول از مردم آزادی۔ پوری زانیہ عورت بڑھاپے میں زنا سے توبہ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اب اس کے بعد ہے کیا؟ تو بڑھاپے میں آپ توبہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے بھائی؟
بستر چھوڑو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ تو کیا بستر میں سونے کے قابل رہے گا؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ بچپنے میں ہاتھ پاؤں بہت چلتا ہے. بچوں کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ چھوٹے بچے جو ہے اس کو دیکھا؟ ہم ان کو لیٹا دیجیے، اگر نیند میں نہیں ہے تو وہ ہاتھ پاؤں چلائے گا، ہے نا؟ اور جوانی میں کمر بہت چلتی ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ بھائی تو عمر ہے کوئی بات نہیں. اور بڑھاپے میں بولنا بند نہیں کرے گا الٹا، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو. میں اس لیے بڈھوں کو منع کر دیتا ہوں، مت چپ جاؤ بات کمیٹی سے بات کرو، ادھر نہیں بولنا. تو بچپنے میں زیادہ کیا ہاتھ پاؤں چلتا ہے، اور جوانی میں اور بڑھاپے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب ہے جو بچپنے میں ہاتھ پاؤں روک لے، جوانی میں اپنی کمر کی حفاظت کر لے، اور بڑھاپے میں اپنی زبان کی حفاظت کر لے. تو آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب اس پہ عمل کی توفیق دے، اور ہم سب پر اللہ فضل و کرم کی بارشیں فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ یہ صلاحیت دے کہ وہ سمجھ سکے کہ برائیاں کیا ہیں، برائیوں سے بچنا کیوں ضروری ہے، اور برائیوں کے اس دلدل میں پھنس جانے کے کیا نقصانات ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں. اللہ ان نتائج سے اور ان برے کاموں سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے معاشرے کے ان جوان بچوں کو محفوظ فرمائے. ہم سب پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم کی بارشیں فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اخیر میں حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات بھلے دعائیہ ہی صحیح یہاں پر پیش فرما دیں، پھر محفل کا اختتام ہوگا. میں تمام عوام کا بھی اور ہمارے علماء اور ائمہ کا بھی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہے، میں ان کو ان کا اس وقت کے صرف کرنے کی بنیاد پر استقبال کرتا ہوں، اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے علم و عمل میں فضل میں برکت عطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، کئی مفصل خطابات آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ 25 دسمبر 31 دسمبر نائٹ کو سارے جو خرافات ہوتے ہیں، ان سارے خرافات سے ہماری مسلم قوم کو بچانا، نوجوانوں کی حفاظت کرنا. ابھی بات قربانی کی چل رہی تھی، ہم قربانی دیں گے، ساری چیز اپنی جگہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے کے جو صحابہ کرام تھے قربانی انہوں نے دی، وہ قربانی کا ٹائم تھا، اس وقت ان لوگوں نے قربانی دی، تب آج ہمارے ہاتھ تک اسلام پہنچا. وہ قربانی کے دور میں تھے، ہم بریانی کے دور میں. اس لیے بات ہمارے موٹے دماغ میں آ نہیں رہی. اتنے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ساری طاقتیں، باطل طاقتیں مل جل کر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور یہ آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا سڑکوں پر جا کر نعرے تو لگاتا ہے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. گھر کے اندر اسلام کب آیا؟ باہر کے مسلمان تو ہیں ہم،
گھر کے اندر اسلام کا ہمارے یہاں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں تہواروں کی کوئی کمی نہیں۔ ان کے یہاں تہوار سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ان کے یہاں تہوار میں کسی کا سر کٹتا ہے، پاؤں ٹوٹتا ہے، نہ جانے کتنے خرافات، کوئی جل جاتا ہے۔ یہ ان کے خرافات، یہ ان کے تہوار۔ ہمارے تہوار ان کے سال میں ایک بار آئے، ہمارا ہر ہفتے تہوار آتا ہے کہ نہیں؟ ہر ہفتے جمعہ کا دن تہوار ہے کہ نہیں؟ ان کے یہاں تہوار میں لوگ شریک ہونے کے بعد جسم پھٹ جاتا ہے، جسم کو چوٹ لگتی ہے۔ ہمارے یہاں جمعہ کا دن آتا ہے، نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے، خطیب جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تب وہ مسلمان مسجد کے اندر آتا ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حضور کے ماننے والے، چاہنے والے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے۔ ہمارا